سوچئے ایک ایسے بچے کے بارے میں جو اس دنیا میں آیا بغیر ٹانگوں کے، جس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا، جو ایک گھر سے دوسرے گھر بھٹکتا رہا، کوئی اپنا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دنیا نے اسے دیکھ کر سوچا یہ کیا کر لے گا، اور اس لڑکے نے دنیا کو جواب دیا کشتی کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اس کا نام ہے زیون کلارک، اور اس کا ایک ہی اصول ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ زیون کلارک 1997 میں پیدا ہوا۔ پیدائش سے ہی اس کے جسم میں ایک کمی تھی، کارڈل ریگریشن سنڈروم۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کی ٹانگیں نہیں بنی تھیں، لیکن ٹانگیں نہ ہونا اکیلی مصیبت نہیں تھی۔ اصل مصیبت یہ تھی کہ اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا، ایک نوزائیدہ بچہ جسے دنیا میں آتے ہی ٹھکرا دیا گیا۔ پھر شروع ہوئی فوسٹر ہومز کی زندگی۔ فوسٹر ہوم یعنی وہ گھر جہاں بے سہارا بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ گھر اپنا نہیں ہوتا، یہاں محبت مستعار ہوتی ہے، اپنائیت عارضی ہوتی ہے۔ زیون ایک گھر سے دوسرے گھر جاتا رہا، کبھی کوئی رکھتا، کبھی کوئی چھوڑ دیتا، اور ہر بار جب وہ کسی نئی جگہ پہنچتا لوگ اسے دیکھ کر پہلے اس کی ٹانگوں کی طرف نظر کرتے۔ ایک بچے کے لیے یہ سب اتنا بھاری ہوتا ہے، نہ گھر، نہ ماں، نہ باپ، اور اوپر سے ایسا جسم جسے دنیا ادھورا سمجھتی تھی۔ لیکن زیون کے اندر کچھ اور تھا، ایک آگ۔ بچپن میں ہی زیون نے ایک کام شروع کیا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چلنا سیکھا۔ جہاں دوسرے بچے دوڑتے وہ اپنے ہاتھوں پر چلتا، جہاں دوسرے کودتے وہ اپنی طاقت سے اچھلتا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں کر سکتا، اس نے ہمیشہ سوچا میں کیسے کروں گا۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا، کشتی۔ اسکول میں زیون کو ریسلنگ یعنی کشتی سے متعارف کروایا گیا۔ کوچ نے اسے دیکھا اور سوچا شاید یہ ٹرائی کرے۔ زیون نے ٹرائی کی اور پہلے دن سے ہی کچھ ظاہر ہو گیا۔ اس لڑکے میں جنون تھا، ٹانگیں نہیں تھیں لیکن ہاتھ تھے، اور ان ہاتھوں میں ایسی طاقت تھی جو سالوں کی تکلیف سے بنی تھی۔ زیون نے سیکھا، گرا، اٹھا اور سیکھتا رہا۔ کشتی کے میدان میں اس کے سامنے 2 ٹانگوں والے مضبوط لڑکے آتے تھے۔ لوگ سوچتے یہ کیسے جیتے گا، لیکن زیون کا جسم ایک مختلف طرح کا ہتھیار تھا۔ اس کا پورا وزن اوپری حصے میں تھا، اس کے بازو غیر معمولی طور پر طاقتور تھے، اور اس کا توازن ایسا تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ وہ جیتنے لگا، 1 میچ، 2 میچ، 3 میچ، اور پھر ریاستی مقابلے، پھر قومی سطح پر پہچان۔ وہ لڑکا جسے دنیا نے ادھورا سمجھا تھا، وہ مکمل کھلاڑیوں کو شکست دے رہا تھا۔ لیکن زندگی ابھی آسان نہیں ہوئی تھی۔ فوسٹر ہومز کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک گھر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، اسے نظر انداز کیا گیا، محبت نہیں ملی، تحفظ نہیں ملا۔ کئی بار ایسے لمحے آئے جب اندر سے ٹوٹنے کو دل کرتا ہوگا، لیکن زیون نے ایک کام کیا۔ وہ اپنا غصہ، اپنا درد، اپنی تنہائی، سب کچھ اس میدان میں لے گیا اور اسے طاقت میں بدل دیا۔ پھر ایک دن زیون کی زندگی میں ایک ماں آئی، کمبرلے کلارک۔ کمبرلے کلارک نے زیون کو گود میں لیا۔ پہلی بار اس بچے کو اپنا گھر ملا، ایک اصلی گھر۔ زیون کہتا ہے کہ اس دن اس کی زندگی بدل گئی، اس لیے نہیں کہ مشکلیں ختم ہو گئیں، بلکہ اس لیے کہ پہلی بار کوئی تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور جب کوئی اپنا ساتھ ہو تو انسان پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے۔ زیون کی کہانی یہاں نہیں رکی۔ 2019 میں اس نے ویل چیئر ریسنگ شروع کی اور اس نے ہاتھوں سے چلنے کا ورلڈ ریکارڈ توڑا۔ صرف 4.78 سیکنڈ میں 20 میٹر۔ دنیا نے دیکھا، دنیا حیران ہوئی۔ پھر نیٹ فلکس نے اس پر ایک ڈاکومنٹری بنائی۔ پوری دنیا نے اس لڑکے کی کہانی دیکھی جو بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوا، فوسٹر ہومز میں پلا اور پھر بھی کھڑا رہا۔ آج زیون کلارک دنیا بھر میں لوگوں سے بات کرتا ہے، اسکولوں میں، اسٹیج پر، کیمروں کے سامنے، اور ہر بار اس کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ سوچئے ذرا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی مشکلوں پر رک جاتے ہیں؟ ٹریفک زیادہ تھی، کام نہیں ہوا، موڈ ٹھیک نہیں تھا، کوشش نہیں کی، ایک بار ناکام ہوئے، ہمت ہار گئے۔ اور پھر زیون ہے جسے ٹانگیں نہیں ملی، ماں نے چھوڑ دیا، گھر نہیں ملا، اور پھر بھی اس نے دنیا کو ثابت کیا کہ حد وہ ہوتی ہے جو آپ خود اپنے ذہن میں لگاتے ہیں۔ زیون کلارک کی کہانی میں کوئی جادو نہیں تھا، کوئی آسان راستہ نہیں تھا، کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، ہر بار اٹھنے کا فیصلہ۔ جب دنیا نے کہا تم ادھورے ہو، اس نے مکمل طاقت سے جواب دیا۔ جب تنہائی نے توڑنا چاہا، وہ میدان میں چلا گیا۔ جب کوئی گھر نہیں تھا، اس نے خود کو اپنا گھر بنا لیا۔ آج آپ جو بھی مشکل میں ہوں، جو بھی درد ہو، جو بھی کمی محسوس ہو، زیون کو یاد کریں، وہ لڑکا جو بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوا اور پھر بھی دنیا کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا۔ اس کا پیغام صرف 3 الفاظ ہیں، کوئی بہانہ نہیں۔